لیکن افسوس ہوتا ہے ہمیں کسی اور سے نہیں اپنوں سے۔ میرے دوست حالات بہت خراب، سمجھو اس چیز کو، کیونکہ آپ کے علاقے میں یہ لوگ بہت کم ہوں گے۔ خدا کی قسم نوجوان طبقہ بے دین ہو رہا، ہمارے کردار کی وجہ سے نوجوان ان کی طرف جا رہا ہے۔ جن کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے کہا اس دور کا سب سے بڑا لیڈر رہبر یہی ہے۔ امریکہ سے ٹکرا گیا، وہ بھائی ذرا صدام کا بھی ذکر کرو، وہ بھی ٹکرا گیا تھا۔ مولا عمر کا بھی ذکر کرو، وہ بھی ٹکرا گیا تھا۔ کرنل قذافی کا بھی ذکر کرو، وہ بھی ٹکرا گیا تھا۔ اسامہ کا ذکر کرو، وہ بھی ٹکرا گیا۔ تمہیں صرف ایک ہی نظر آیا جس کو اٹھا کر گھوم رہے ہو۔ کیوں اپنوں کو پیچھے دھکیلتے ہو، کافروں کو آگے لاتے ہو؟ کہتے یہ یہودیوں سے لڑائی۔ میں نے کہا ہلٹر نے اس سے اچھی لڑائی کی، اس نے تو ان کی نسل ہی ختم کی تھی، اس کو پھر رہبر مانا۔ اس نے یہ چند نمونے جو چھوڑے تھے نا دنیا کو بتانے کے لیے کہ کتنی گندی نسل ہے، دنیا ان سے واقف ہو، ورنہ ان کو بھی وہ ختم کر دیتا۔ تو ہٹلر نے تو یہودیوں کی نسل ختم کی تھی، تو کیا اس کو ہم رہنما مان لیں؟ کہتا ہے لڑائی کفر اسلام کی لڑائی، کفر اسلام کی لڑائی، کفر اسلام کی لڑائی۔ مولوی لگا کفر اسلام کی لڑائی، قرآن کو مانتا نہیں ہے وہ، اسلام کے ساتھ اس کے کیا تعلق ہے؟ کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں کفر اسلام کی لڑائی ہے، تمہیں یہ کفر اسلام کی لڑائی لگنے لگی۔ اب جب یہ مذاکرات ہوئے، ذرا پڑھو نا، جو اس نے صلح کے لیے شرائط دیے ہیں ان میں فلسطین کا ذکر ہے؟ بول بول۔ اسلام کا ذکر ہے؟ بول۔ نہیں، نہ اسلام کا نام و نشان ہے، نہ فلسطین کے مظلوموں کا ذکر ہے۔ آپ ناراض ہوں چاہے راضی ہوں، ہم تو غلط کو غلط کہیں گے۔ دوبارہ آپ بلائیں تب بھی کہیں گے، نہ بلائے آپ راضی ہوں تب بھی ٹھیک ہے، پھول ہمارے نچھاور کریں تب بھی ٹھیک ہے، پتھر ماریں تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم ابو بکر کے منکر کو دوست اسلام والا نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا 12واں امام آئے گا، مدینے میں جائے گا، روضہ رسول سے ابو بکر و عمر کو نکالے گا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ 2 بڑے کافروں کو بتوں کو نکالے گا، نکال کر ان کو سولی پہ چڑھائے گا، اس کو میں اسلام کا رہنما مان لوں؟ ماننا چاہیے۔ اس لیے خصوصاً علماء سے میری گزارش ہے، سیاست اپنی جگہ ہے، سیاسی گفتگو آپ ضرور کریں، اس کی حمایت بھی کریں، اس کی حمایت بھی ضرور کریں۔ آپ کا پڑوسی ہے لیکن اس کو اسلام کا ٹھیکیدار ثابت نہ کریں۔ قوم کو یہ تاثر نہ دیں کہ کیا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں، اچھا ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں۔ او بھائی تجھے کس نے کہا ہے کھڑے ہوں؟ تھک جاؤ گے بیٹھ جاؤ، کس نے کہہ دیا کہ تو کھڑے ہو جاؤ؟ ضروری ہوتا ہے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا؟ ہم تو امریکہ پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اسرائیل پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ایران پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ کہتا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ میں نے کہا 2 کتوں کی لڑائی ہو، ایک کالا ہو ایک سفید ہو، سفید کا ساتھ دو گے کالے کا ساتھ دو گے؟ کہ لگا میں انسانوں کتوں کی لڑائی میں کیوں ساتھ دوں؟ میں نے کہا دونوں کتے لڑ رہے ہیں، کسی کا ساتھ نہیں دو، تماشا دیکھو۔ ہم بہت لڑے، ہمارے صدام کو شہید کیا گیا، یہ تماشا دیکھتا رہا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہمارے مولا عمر کو ہمارے افغانستان کا خاتمہ کیا، یہ تماشا دیکھتا رہا۔ ہمارے کرنل قذافی کو شہید کیا، یہ دیکھتا رہا۔ اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تم لڑو ہم دیکھیں گے بے ایمان۔